الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا میں وقت کافی ہو چکا ہے۔ یہاں علماء کرام جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں ان کو اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی، اس پر بھی وقت خرچ ہوگا۔ میں بطور تحدیث نعمت صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس دارالعلوم کا حدود ضربہ اس کا رقبہ بہت تھوڑا ہے۔ میں نے جیسے کیونکہ آغاز سے دیکھا یہ مسجد کچی مسجد تھی اور یہاں 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا تھا ایک ذرا بڑا کمرہ تھا، اور ان 2 کمروں کے سامنے ایک شری کا درخت تھا اور ایک درخت شری کا ادھر تھا، اور وہاں سامنے ایک کھگل کا درخت تھا۔ کھگل کے درخت کے نیچے مفتی اعظم محمد حسین شوق بیٹھ کر پڑھاتے تھے، اور یہاں شری کے درخت کے نیچے ایک حضرت علامہ مولانا فیض احمد صاحب بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ دیکھیں، معلوم ہے کہ علم کا تعلق کسی عمارت سے نہیں ہے۔ اور ادھر ایک تکون سا کمرہ تھا جہاں قبلہ استاد سید احمد صاحب پڑھاتے تھے۔ یہ واقعی اپنے وقت کے اولیاء کاملین میں سے لوگ تھے جنہیں دنیا کی سہولیات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور زندگی اسی طرح گزر گئی۔ اور آپ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب سے سن رہے تھے کہ ان کے پیر و مرشد نے انہیں درس دیا تھا۔ قبلہ شوق صاحب جس دن فوت ہوئے اس دن بھی سبق پڑھا کر فوت ہوئے۔ میری خوش نصیبی ہے دارالعلوم کے اندر اس وقت جو اساتذہ کرام ان کا تعارف میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ابھی نقیب محفل علامہ شیخ محمد فیاض صاحب یہ بحیرہ شریف سے فارغ التحصیل ہے اور ہمارے پاس یہاں مدرس ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کو علم کی فضیلت پر تقریر فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی محمد صدیق کمالوی صاحب، یہ بھی ہمارے پاس مدرس ہیں۔ اور دوسرے جو آپ کو دارالعلوم کا تعارف بتا رہے تھے حضرت علامہ مفتی محمد الیاس صاحب، یہ بھی یہی مدرس ہیں۔ یہ میرے پاس حافظ علامہ حافظ عطاء الرحمن صاحب یہی پپلا کے ہیں، یہ بھی بحیرہ شریف سے فارغ التحصیل ہے، یہ بھی یہی مدرس ہے۔ اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب وہ بھی سٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ بھی یہی مدرس ہے۔ اور ہمارے استاد القراء قاری عبدالستار صاحب وہ بھی یہی مدرس ہے۔ جو بات میں اصل کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عالمان دین صدر مدرس جو ہے نا وہ تو ان کا نام رہ گیا تھا، مولانا محمد خان درانی صاحب، یہ سارے عالم بعمل ہیں۔ یہ کوئی خوشامد کی بات نہیں کر رہا، خوشامد میری عادت ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفی ہے، یہ خاص لقب ہے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اگر صبح آپ تشریف لائیں تو یہاں بڑی رونق ہوتی ہے، یہ اساتذہ کرام پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ
علم کے دو پہلو ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے تو پوچھا گیا سب سے بہتر لوگ کون ہیں، تو اللہ کے محبوب فرمایا علماء. سب سے برے لوگ کون ہیں، تب بھی ذکر کیا گیا علماء، یعنی علماء حق اور علماء سو. جو تکبر ہے، علم تکبر بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ تکبر ایک بہت بڑی خرابی ہے جو بندے کے اعمال صالحہ کو کھا جاتی ہے اور ضائع کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میرے یہ عزیز صوفی ہیں کہ اس خرابی سے محفوظ ہیں. میں آخری بات آپ سے عرض کروں، اور یہ بات میں فارغ تحصیل علماء کے لیے ایک نصیحت ہے، آپ بھی اس کو سن لیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تو بہت روتے. وہ حدیث یہ ہے کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو 3 لوگوں کا ذکر ہے، سخی کا، عالم کا اور مجاہد کا، شہید کا. ان کو لایا جائے گا. سخی سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، تو عرض کرے گا خدایا جو تو نے دولت عطا کی میں نے اسے تیری رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم کیا، یتیم خانے بنوا دیے، خیراتی ہسپتال بنا دیے، ساری زندگی تیری اس عطا کو میں تقسیم کرتا رہا. تو خالق کے کائنات فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ اسے سخی کہیں، میری رضا شامل نہ تھی. دیکھیں، تمام اعمال کی بنیاد بندے کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات. ایک فقہی مسئلہ ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ ایک بندے نے اگر نماز پڑھی ہے اور ماتھے پر مٹی لگ گئی ہے، اگر اس مٹی کو چھوڑ دیتا ہے ریاکاری کے طور پر کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے. سردار صاحب تشریف لائے ہیں. علماء کرام کو اسناد آپ کے سامنے دی جائے گی. میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا تھا، یہ بالخصوص جو علماء کرام فارغ ہوئے ہیں ان کے لیے تو بطور ایک نصیحت کے ہے، لیکن آپ بھی اپنے اعمال کو پیش نظر رکھیں. بندہ کو 2 رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو دل میں ایک تکبر سا آتا ہے، وہ تکبر بندے کے اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتا ہے. کیونکہ بندے کے دشمن 2 ہیں، ایک تو شیطان ہے، ایک اندر نفس امارہ ہے. شیطان سے بھی بڑا دشمن بندے کے انسان کے اندر ہے، جو اس کو کہتے ہیں تو بڑا صوفی ہے، بڑھیا نوافل پڑھتا ہے، اور اس نقطہ نظر سے دوسروں کو حقیر جانتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی بھر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میری پگڑی اچھی ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے محبوب فرمائے یہ تکبر نہیں ہے. تکبر ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر جاننا. وہ حقیر جانا نسب کی وجہ سے ہو کہ میں تو خان ہوں، یہ موچی ہے، نسب کی وجہ سے فخر
حسن کی وجہ سے میں خوبصورت ہوں اور یہ بدصورت ہے، یا دولت کی وجہ سے ہوں کہ میں امیر ہوں یہ غریب ہے، کسی وجہ سے بھی، زبان کی وجہ سے، رنگ و روپ کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے تو یہ تکبر ہے اور یہ منع ہے۔ تکبر صرف اسی کی ذات کا، اس کی ایک صفت ہے المتکبر۔ رب تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ میں جس حدیث کو بیان کر رہا ہوں اس میں ریاکاری کا ذکر ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا لیکن وہ اس عمل میں گرفتار ہوتا ہے۔ ریاکاری کا عمل بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس سخی سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ خدایا جو تو نے مجھے رزق دیا میں غریبوں میں تقسیم کرتا رہا، زندگی اس طرح گزر گئی، تو رب تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ صرف اس لیے لوگوں میں رزق تقسیم کرتا رہا کہ لوگ اسے سخی کہیں، اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے یہ کام کرتا رہا، اس میں میری رضا نہ تھی، فرشتوں کو حکم کیسے جہنم میں ڈال دو۔ اس طرح شہید کو بلایا جائے گا، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ خدایا جو تو نے مجھے جسمانی طاقت عطا کی، میں نے تیری رضا کی خاطر تلوار اٹھائی، جہاد کیا، کافروں سے لڑتا رہا، اور پھر ایک دن میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا، رب تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ اسے بہادر کہیں، جنگجو کہیں، اپنی ناموری، اپنی شہرت اور ناموری کے لیے یہ لڑتا رہا، میری رضا شامل نہ تھی، فرشتوں کو کیسے جہنم میں ڈال دو۔ اب عالم دین کو بلایا جائے گا۔ دیکھیں عالم دین کی فضیلت ابھی حضرت علامہ مفتی محمد صدیق کمالی سے افسر سنی، بہت زیادہ فضیلت اس علم کی موجود ہے حدیث طیبہ میں، لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں جو حدیث میں ہے، یہ بھی پیش نظر رہے۔ رب تعالیٰ پوچھے گا زندگی کیسے گزاری؟ خدا ساری زندگی تیری رضا کی خاطر پڑھاتا رہا، کتابیں لکھتا رہا، مدارس بناتا رہا، بڑے بڑے علماء بنائے، تو خالق کے کائنات فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ صرف اپنی شہرت کے لیے دنیا سے علامہ کہیں، دنیا سے صاحب علم کہیں، اپنی شہرت و ناموری کے لیے یہ کام کرتا رہا، میری رضا شامل نہ تھی، جہنم میں ڈال دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنانے سے پہلے بڑے روتے ہیں کہ معاشرے کے معزز ترین افراد معمولی غلطی کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے گئے۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے یہ غلطی نہیں ہے، لیکن ریاکاری یا تکبر یہ سمجھے کہ اخلاقی کمزوریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، اور اس میں شیطان جو مبتلا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے سب سے زیادہ علماء کرام پر۔ دیکھیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر یہ آپ نے سنا کہ شیطان ایک بادل کی شکل میں ان پر ظاہر ہوا جب آپ عراق کے جنگلوں میں عبادت کرتے تھے، اور بادل میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تیری ریاضت سے، تیری عبادت سے، تیری محنت سے خوش ہوں، میں تمہیں نمازیں معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مردود نمازیں تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، تو مجھے کیسے معاف کرتا ہے؟ تو شیطان ہے۔ تو شیطان سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد القادر کئی صوفیوں کو میں نے اسی طرح گمراہ کیا، لیکن آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، اگر علم بچاتا تو تجھ کو بچاتا، تو وہ بھی معلم الملکوت بنا ہوا تھا۔ علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔
کبھی بھی علم پر تکبر نہ کریں، کبھی اپنی عبادت، ریاضت اور تقوی پر بھی تکبر نہ کریں. اور ریاکاری یہ تو ایک دیمک ہے، دکھاوے کے لیے عمل، لہذا اس سے بھی بچیں. یہ میری نصیحت اپنے عزیزوں کے لیے ہے. باقی یہ ہے کہ یہ بات پہلے آپ کو بتائی گئی ہے، میں اس کو دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ 119 سال ہو گیا ہے، کبھی دستار بندی کی کوئی محفل ہوئی نہیں. قبلہ شاہ صاحب کا دور ہے، علامہ غلام محمود کا دور ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ نیکی کر دریا میں ڈال، ان کا نقطہ نظر یہی تھا. بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ علم کی تقسیم ایک صدقہ جاریہ ہے، اور صدقے کی فضیلت میں حدیث ہے کہ اس بندے کو بھی رب کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی جو خفیہ صدقہ دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں کہ دائیں نے کیا دیا ہے. لہذا دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے. اب جو پروگرام ہوگا نقیب محفل آپ کو بتا دیں گے.